السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 14 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والوں کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اس آیت کا مطلب، اس میں سود کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے کہ سود، انٹرسٹ پر پیسہ لینا دینا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حالانکہ اس کا پیچھے جو ہے نا پورا تفصیل کے ساتھ حکم گزرا ہے، لیکن یہاں پر کیوں اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس بات کو بیان فرمایا؟ تو جنگ احد کے موقع پر جو تھا نا، مشرکین مکہ نے سود پر پیسہ لے کے، قرضہ لے کے، ایک ہوتا ہے قرضہ، ایک ہوتا ہے سود پر قرضہ لینا۔ تو قرضہ لینا تو جائز ہے، قرضہ دینا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن جب قرضہ ایسے دیا جائے کہ لو بھئی یہ 1,00,000 روپے اور 1 مہینے بعد آپ مجھے واپس کرنا تو 1,10,000 لوں گا میں، تب تو دے سکتا ہوں آپ کو، تو اس کو کہا جاتا ہے سود پر، بیاج پر پیسے دینا، بیاج پر پیسے لینا۔ تو مشرکین مکہ نے احد کے موقع پر لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جو تیاری کی تھی تو لون بھی لیا تھا، ہے نا؟ تو مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں اور سود پر پیسہ لے لیں، تو یہ ایک شک، ایک وہم آ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو تم بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، ہے نا؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، اور تم مت کھاؤ سود کو، لا تأکلوا، تم مت کھاؤ، ربا سود کو، اضعافا بڑھا کر، مضاعفہ چڑھا کر، بڑھا چڑھا کر، اضعافا مضاعفہ بڑھا چڑھا کر۔ واتقوا اللہ لعلکم، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اللہ سے ڈرنا ہے، اور کس سے ڈرنا ہے؟ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، نار، اس آگ سے، لتی، اس آگ سے، لتی، اس، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اپنے رب کی، اچھا، اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے۔ اعدت للمتقین، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کتنی بڑی جنت ہوگی، سوچو ذرا آپ، کہ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائے، تمام آسمان اور زمین۔ ارے زمین ہی کتنی بڑی ہے، آسمان کتنا بڑا ہے، یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے۔ پانی آپ دیکھو تو ختم ہی نہیں ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، تو یہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ تو اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو۔ وسارعوا، اور دوڑو، تیزی دکھاؤ، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، وجنۃ، اور ایسی جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی سماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے، غصے میں بے قابو نہیں ہوتے، اور معاف کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے کے بڑے عادی ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ صفات ہر ایمان والا اپنے اندر پیدا کرے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، فی السراء بدحالی میں، والضراء، ہے نا، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور بدحالی میں، والکاظمین پی جانے والے ہیں غیظ غصے کو، والعافین اور معاف کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں کو، واللہ اور اللہ، یحب المحبت فرماتا ہے، محسنین نیک لوگوں سے، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا بھی کون ہے جو گناہوں کی معافی دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، ہے نا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی غلط کام یہ کر بیٹھتے ہیں، ہے نا، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے بعد، ہے نا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور ان کی صفت ایک خوبی یہ ہے ایمان والوں کی کہ یہ جو کچھ غلط کام، غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں تو اس پر جمتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، جمے نہیں رہتے گناہ پر۔ دیکھیے، والذین، وہ لوگ، اذا فعلوا جب کر لیتے ہیں کوئی، فاحشتاً کوئی گناہ، او ظلموا یا ظلم، انفسہم اپنے اوپر، ذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا پھر مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن اور کون ہے، یغفر الذنوب جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم یصروا اور وہ جمتے نہیں ہیں، علی ما اس چیز پر، فعلوا جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یہ اس کا مطلب نکلے گا۔ یہ تو میں لفظی ترجمہ کرواتا ہوں، تو کسی بھی زبان کا جب ہم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ اور ایک ہوتا ہے محاوری ترجمہ، ٹھیک۔ چلیے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ ہیں وہ لوگ، اچھا یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، صحابہ اکرام کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم کہ ان کا بدلہ، مغفرت ہے، من ربہم ان کے رب کی، وجنات اور ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، تجری کے جاری ہوں گی، من تحتها ان کے نیچے سے، انہار نہریں جاری ہوں گی، خالدین کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، یعنی جنت کی جو زندگی ہوگی وہ کیا ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ والی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ کھیتوں میں سے نہر جا رہی ہو تو کیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں،
اور کہیں ہم 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں سے پانی کی چھوٹی سی کیاری بھی جا رہی ہو، اس میں پانی چل رہا ہو، فوارہ چل رہا ہو، کیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور کیا منظر ہے. تو یہ ایسی جنت ہمیں ملے گی آخرت میں، جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی پانی کی. وَنِعْمَ، اور کیا ہی بہترین اجر العاملین. اچھا ارے کہاں گیا، وَنِعْمَ، اور کیا ہی بہترین اجر العاملین، کام کرنے والوں کا بدلہ ہے نا. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو نہیں مانا، بعض دفعہ پیغمبروں کو شہید تک کر دیا، ہے نا، ستایا، لیکن ان کا انجام دیکھ لو کیا ہوا. قوم سمود، قوم عاد، ہے نا. آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا کیا اشر ہوا، یہودیوں کا کیا حال ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی جو پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھ لو ان کے حال کیا ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کو دیکھ لو، ہے نا. آج بھی آپ سعودی عرب میں جائیں گے، میں تو وہاں گیا ہوں نا، وہ العلا نام کی جگہ ہے، وہاں پر وہ ان کی بستیاں کیسی کھنڈروں میں تبدیل ہو گئی جہاں پر ان پر عذاب آیا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی وہاں موجود ہے ابھی بھی. چلیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قد خلت، تحقیق کے گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن بہت سارے واقعات، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں. فسیرو، تو تم چل پھر لو، فی الارض، زمین میں. فانظرو، پھر تم دیکھ لو، کیفا، کیسا، کانا، تھا، عاقبۃ الانجام، مکذبین، جھٹلانے والوں کا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت. یہ جتنے بھی پہلے واقعات گزرے ہیں عذاب کے، بشارتوں کے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ظالموں کو نیست و نابود فرما دیا، ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے ھذا، یہ بیان، واضح اعلان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. تو سمجھ آ رہی ہے بات. چلیے، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہمت بھی دے رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی یہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، ان کی تعداد کو دیکھ کر، ان کی تیاریوں کو دیکھ کر، ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر کبھی بھی جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اور احد کے موقع پر جو تھوڑی بہت دیر کے لیے شکست کا سامنا ہوا تھا، ہے نا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے، اسی لیے گھبرانا نہیں ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو ایک طاقت دی اور یہ پیغام دیا کہ دیکھو ایمان والوں، کبھی بھی نہیں گھبرانا، صرف احد میں نہیں بلکہ اب کبھی بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے، گھبرانا نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غمگین رہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، اعلون، سربلند رہو گے، ان کنتم، اگر تم مومنین، سچے پکے مومن ہو. تو اسی لیے ہمیں 2024 میں بھی نہیں گھبرانا چاہیے، کبھی نہیں گھبرانا چاہیے. ایمان والا کبھی نہیں گھبراتا. ٹھیک ہے. چلیے، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے. اس میں بھی جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے نا، جس میں جو ہے نا کفار مکہ کے جو 70 جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے، ہے نا، اور 70 قید کیے گئے تھے. تو اب اگر جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے جو فتح ہے وہ ہار میں بدل رہی تھی، ہے نا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے خوف، جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور جو حضور نے تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا تھا جس جگہ پر، وہ دستہ وہاں سے ہٹ گیا، تو پھر مسلمانوں پر ایک حملہ ہو گیا جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے.
تو صحابہ اکرام میں خوف پیدا ہو گیا کہ، اور یہ خبر اڑ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، تو پھر جو ہے نا پوری جماعت بکھر گئی۔ پھر جو صحابہ اکرام حضور کے ارد گرد موجود تھے وہ لڑتے رہے، اور پھر یہ خبر عام کی گئی نہیں کہ حضور زندہ ہیں، تو پھر صحابہ اکرام میں ایک ہمت آئی، اور پھر تمام صحابہ متحد ہوئے، اور کفار پر ایک رعب پڑا، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اتنا نقصان ہم نے مسلمانوں کا کر دیا، اسی پہ اکتفا کرو اور بھاگ چلو۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ تو صحابہ اکرام کو ایک غم ہوا کہ یار ہمارے 70 صحابہ شہید ہو گئے، ہمارا اتنا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے، ان کے بھی 70 سردار مارے جا چکے، اس لیے غم نہ کرو، ہے نا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو لگا رہے گا، کبھی تمہیں شکست ہوگی، کبھی انہیں شکست ہوگی، یہ وقت ہے جس کو ہم بدلتے رہتے ہیں، لیکن تم ہی سربلند رہو گے جب آپ پوری ہسٹری کو دیکھیں گے۔ تم ایمان والوں کی طاقت ہمیشہ باقی رہی ہے، ایمان والے ہمیشہ باقی رہے۔ تو اگر پورا رزلٹ آل اوور دیکھا جائے گا تو ایمان والے ہمیشہ آپ کو بلندی پر نظر آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، ہے نا۔ ان یمسسکم، اگر یمسسکم تمہیں پہنچا ہے، تمہیں لگا ہے، قرحن ایک زخم، ہے نا، تمہیں ایک زخم لگا ہے، فقط تو مسل چھوا ہے یعنی لگا ہے، قوم ان لوگوں کو بھی، قرحم زخم، مثلہ ایسا ہی پہلے زخم ان کو بھی لگا ہے۔ وَتِلْكَلْ، اور یہ ایام دن ہیں، نُدَاوِلُهَا ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، ہے نا، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے دے۔ ایمان والے کے تو مزے ہیں، اگر وہ زندہ رہتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو شہید کہلاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں جو لوگ رہ گئے تھے نا، تو ان کے اندر بڑا جذبہ تھا کہ ارے بھائی ایک موقع اور ہمیں بھی ملتا، ہم بھی جو ہے ایسے ہی دشمن کے چھکے چھوڑا دیتے، شہید ہوتے اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو 70 صحابہ کرام شہید ہوئے یہ بھی بڑے مقام پر پہنچے ہیں، ان کے مزے ہی مزے ہیں، تو اس لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ نے یہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، وَيَتَّخِذَ اور تم میں سے، وَيَتَّخِذَ اور بنا دے، منکم تم میں سے، شہداء کچھ لوگوں کو شہید، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا ہے، ظالمین ظالموں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر ڈالے۔ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایمان والوں کا یقین اللہ سے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کی گندگی سے نکال کر ایمان والوں کو جنت میں داخلہ فرما دیا اللہ نے۔ تو اللہ فرماتا ہے ولیہ، تو ولی، اور ایک مقصد یہ بھی تھا ولی یمحصل، کہ اللہ تعالیٰ میل کچیل سے نکھار دے، اللہ الذین آمنوا ایمان والوں کو، ویمحقل اور مٹا دے، کافرین کافروں کو، ہے نا، ملیہ میٹ کر دے۔ دیکھیں پچھلے جنگ بدر میں 70 کافر شہید ہوئے، کافر جہنم میں پہنچے، اور جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، تو یہ جنت میں پہنچے، ہے نا۔ چلیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، دنیا کے اندر مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ اب اللہ فرماتا ہے بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، ہے نا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی، موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، میں نے ابھی بتایا، وہ شہدائے بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی شہادت کا مقام حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اس میں افسوس کی کیا بات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور کافروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے کیا حسبتم، تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت، ان تدخلوا کہ داخل ہونا جنت میں، یعنی اتنا آسان ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا آسان ہے؟ ولما، حالانکہ، لما جبکہ، یعلم اللہ، اللہ نے جانچا نہیں ہے، ولما نہ، یعلم نہ جانا ہے، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، جاہدو جو جہاد کرے، منکم تم میں سے، ویعلم اور نہ یہ جانا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں صابرین جو صبر کرنے والے ہیں۔ نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، نہ ان کو جانچ کر دیکھا ہے جو جہاد کرے۔ جانچنے کا مطلب کیا؟ بھئی دنیا کے اندر جو شہید ہوگا اللہ کی راہ میں، تو آخرت میں جب اس کو اونچا مقام ملے گا تو پوری دنیا پر یہ عیاں ہوگا نا کہ یہ بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اس لیے اس کو مقام مل رہا ہے۔ تو اللہ تو جانتا ہے، لیکن جگہ جگہ یہ جو آتا ہے کہ اللہ نے جانا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ ہے، لیکن جب اس کو آخرت میں مقام ملے گا تو دنیا والے بھی جان جائیں، یعنی اللہ کو جو بات پتہ ہے وہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے، یہ ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور تم لوگ تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوا کہ تم موت سے ملو، یعنی شہید ہونے سے پہلے، ہے نا، شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے موت کا سامنا کرنے سے پہلے۔ احد میں اب جب موت سے سامنا ہو گیا تو تم تمنا کیا کرتے تھے، تو تمنا کرو نا، اس میں ڈرنے کی کیا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تحقیق کہ تم تمنون الموت موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوا کہ تم اس سے ملو، تو تم تو موت کی آرزو کیا کرتے تھے، تو کرو، شہید ہو گئے تو بھی مزے، غازی بن گئے تو بھی مزے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہے نا، فقط تحقیق کے، رَأَيْتُمُوهُ تم سب نے اس کو دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، ہے نا، چنانچہ تم سب نے اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اس میں پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو اجر کیا ملنے والا ہے، ایمان والوں کی تعریف بیان فرمائی، ان کی صفات بیان فرمائی، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو بھی اس کے مزے ہیں، کوئی اگر غازی ہو جائے تو بھی اس کے مزے ہیں، ایمان والے کے ہر حال میں مزے ہیں، اور یہ جو دن ہیں کبھی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ ہوتا ہے، یہ سب لگا رہتا ہے۔ سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ مجھے امید ہے یہ ساری آج کے رکوع میں جو باتیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔